فرمایا اولم یرى الانسان، کہ کیا انسان یہ بات نہیں جانتا؟ لفظی ترجمہ ہوا کہ نہیں دیکھا، تو دیکھنے کا مطلب سمجھنا. کیا وہ نہیں سمجھتا؟ کیا وہ یہ بات نہیں جانتا؟ کیا اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتی بات؟ کیا بات؟ انا خلقناہ من نطفۃ. یہ انسان جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، اور ہڈیوں کا تو سرما ہو گیا، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، یہ بھول گیا اس بات کو کہ ہم نے اس کو ایک بوند سے پیدا کیا. ایک بوند سے. انا خلقناہ من نطفۃ، ایک بوند سے اس کو پیدا کیا. فاذا هو خصیم مبین. اب یہ پیدا ہونے کے بعد جھگڑا کرنے لگا. دیکھ رہے ہیں یہ نفسیاتی طور پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی دور سے سمجھاتا ہوا ہے. معمولی عقل رکھنے والا انسان بھی سمجھ جائے. ہم نے تمہیں ایک بوند سے. اچھا اس کا انکار وہ آدمی بھی نہیں کر سکتا تھا جس نے ہڈی مسلی تھی کہ بوند سے پیدا نہیں ہوتا انسان. وہ بھی مانتا تھا اس بات کو کہ ہاں ہم نے اس کو ایک بوند سے پیدا کیا ہے، اور یہ پیدا ہونے کے بعد ہم سے اچانک جھگڑنے لگا. یہ جھگڑالو ہو گیا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور یہ مثالیں پیش کرنے لگا. یہ ایک مثال پیش کر رہا ہے ہمارے سامنے کہ کیا مثال ہے؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. یہ مثال پیش کر رہا ہے، ہڈی مسل کے دکھا رہا ہے، وہ مار کے اس کا پاؤڈر اڑا رہا ہے، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. سوال کیا تھا؟ دوبارہ کیسے اٹھایا جائے؟ اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ اپنی پیدائش بھول گئے. یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں دوبارہ اٹھا لیں. اپنی پیدائش، یعنی جب تم پیدائش کا مطلب کیا ہوا کہ اس سے پہلے تم نہیں تھے، ابھی تو تم ہو. جب تمہیں ہم نے پیدا کیا تو اس سے پہلے تو تم تھے ہی نہیں. ایک پانی کی بوند تھی ناپاک، تم تو تھے نہیں. تو تم مثال پیش کر رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، اور اپنی پیدائش کو بھول گئے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ کیسے پیدا ہوا ہے. قَالَ، کیا کہا؟ تو اس نے کہا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. تو وہ جھگڑالو آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ کون ہے جو دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ وَهِيَ رَمِيمٌ، جبکہ یہ ہڈیاں تو پس کر پاؤڈر اور ریزہ ہو گئی، ریت کی طرح، دھول کی طرح ہو گئی. کون ہے جو ان کو دوبارہ زندہ کر دے گا؟ یعنی اپنی پیدائش کو بھول گیا. پیدائش کہتے ہیں کہ بالکل کچھ نہیں تھا، اب پیدا ہوا. اور یہ العظام کا مطلب ہوا کہ ہڈیاں تو تھیں، اس کو زندہ کیا گیا. فرمایا کہ تو اپنی پیدائش بھول گیا، اور کیا کہنے لگا؟ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ اور جبکہ یہ ہڈیاں تو مسل کر ریزہ ہو گئی. قل، اے پیارے حبیب آپ فرما دیجیے اسے. اب آیا جواب. اب یہ مثال دیتی ہے اللہ نے. فرمایا قل، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو جواب دیجئے کہ یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ. تم یہ پوچھ رہے ہو کہ ان مری ہوئی ہڈیوں کو، پسی ہوئی، سڑی ہوئی، گلی ہوئی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اے محبوب آپ بتائیے اس کو کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا. اب یہ سائنٹیفک بات ہے. جو چیز ایک بار ہو جاتی ہے دوبارہ کرنا آسان ہے. مثلا کسی کارپینٹر کے پاس جائیے اور اس سے کہیے کہ کرسی بنا لو گے، تو وہ مسکرائے کہ مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، روزانہ بناتا ہوں، کوئی نئی بات تھوڑی کرے گی. تو پہلی بار کرنا کسی کام کا مشکل ہوتا ہے، اسی کام کو دوبارہ کرنا مشکل نہیں ہوتا. درزی کے پاس جائیے کہ کرتا سیل ہو گئے، کہا بھائی یہ تو کام کر رہے ہیں 50 سال سے، دوبارہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ دقت آتی ہے جب پہلی بار ڈرائیونگ کر رہے ہو تو دقت آتی ہے، پہلی بار تیرنے جاؤ تو دقت آتی ہے، پہلی بار قالین بنانے سکھنے جائیے تو دقت آتی ہے، پہلی بار کوئی کام کرے دقت آتی ہے. تو فرمایا کہ جس نے پہلی بار بغیر دقت سے پیدا کر دیا، جس کو پہلی بار میں کوئی دقت نہیں ہے، تو اس کو دوسری بار میں کیا دقت آئے گی؟ عقلی بات ہے کہ نہیں؟ بالکل. انسان کی عقل اس بات کو سمجھنے کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں، تو عقل ہونی چاہیے. سیدھی سی بات، دو دنی چار کی طرح، کہ جو پہلے پیدا کر سکتا ہے بغیر کسی پریشانی کے، جب کچھ نہیں تھا، اب تو ہڈی ہے، ڈھانچہ ہے، اب اس کو دوبارہ زندہ کرنے میں اسے کیا دقت ہو سکتی ہے؟ اور یہاں فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا. انشأھا کا مطلب یہ ہے
پیدا کرنا، بنانا، تخلیق کرنا ہی مطلب ہے، مگر اس میں ایک مزید مفہوم یہ ہے، انشاء کہتے ہیں کہ جب کچھ نہ ہو اور کر دیا جائے، یعنی پردہ عدم سے وجود میں لانے کو انشاء کہتے ہیں، اس بات معلوم یکن کو انشاء کہتے ہیں، یعنی کچھ بھی نہیں تھا اور کر دیا، وہ انشاء ہے۔ اور ہڈیاں ہیں اور ان کو زندہ کر دیا، یہ تو آسان ہو گئی بات۔ جب بغیر کسی نمونے کے کوئی چیز بنائی جائے تو وہ دشواری ہوتی ہے، اور جب ایک بار ہم ماڈل دیکھ لیں، نمونہ دیکھ لیں، ڈیزائن دیکھ لیں، تو بنانے میں کیا دشواری ہو سکتی ہے۔ تو بغیر نمونے، بغیر ڈیزائن ان کے، بغیر دیکھے ہوئے پہلی مرتبہ جو ذات گرامی انسان پیدا کر سکتی ہے، تو دوبارہ اٹھانے میں کیا دقت آئے گی اس کو؟ وہ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہی زندہ کرے گا۔ اے حبیب آپ فرما دے کہ وہی زندہ کرے گا کہ جس نے پہلی مرتبہ اس کو بنایا، اور وہ کون ہے؟ وہ ہوا بکل خلق علیم، وہ علیم ہے، اتنا جاننے والا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے اپنی تمام خلق کو، خوب جانتا ہے۔ یعنی تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہڈیوں کا چولہا ہم نے پھونک مار کے اڑا دیا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ وہ کہہ رہا وہ اپنی خلق کو خوب جانتا ہے۔ مشرق میں پھینک کے آؤ ایک ہاتھ، دھڑ جو ہے مغرب میں پھینک دیجئے، سر سمندر میں ڈال دیجئے، ٹانگیں کسی شیر چیتے کو کھلا دیجئے، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، وہ اپنی مخلوق کو، اپنی خلق کو خوب جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے، وہاں سے اٹھا لے گا اس کو۔ کون؟ الذی، وہ جعل لکم من الشجر الاخضر نارا۔ اب یہ تاریخی بات ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ تفسیر کرتے وقت تاریخ کا اور اس زمانے کی تاریخ کا، جس وقت میں قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ تفسیر میں گڑبڑ کر دیتے لوگ۔ تو اب یہ کون سے پیڑ ہیں کہ یہ خلق کو خوب جانتا ہے، وہی اٹھائے گا، اور وہ کہ جس نے تمہارے لیے تر پیڑوں سے، تر پیڑ سمجھتے ہیں ہرے، یعنی ابھی سوکھے ہوئے پیڑ نہیں، تازہ تازہ تر پیڑ، تازہ پیڑوں سے آگ بنا دی ہے۔ کبھی آپ پیڑ جلائیں، آگ میں سوکھی لکڑی جلتی، گیلی لکڑی اس وقت تک نہیں جلتی جب تک گیلی رہے، وہ جب سوکھ جائے گی تو پھر اس میں آگ لگے گی۔ مگر عرب میں دو پیڑ ایسے تھے کہ جن کی ہری ٹہنیاں بالکل تر، پیڑ سے توڑ کے دونوں کو اگر رگڑ لیں تو اس میں سے آگ نکل آتی تھی۔ ٹہنی نہیں جلتی تھی مگر آگ نکل آتی تھی اس میں سے۔ اور یہ عرب، اس کا مشاہدہ امام جلال الدین سیوطی نے بیان کی ہے تفسیر اس والی، یہ جو من الشجر الاخضر والی، دو ہری ٹہنیاں توڑ کر اس کو رگڑتے تھے تو آگ نکل آتی تھی۔ عرب لوگوں کا مشاہدہ تھا، تو جو سوال کر رہا تھا نا، اس کے مشاہدے میں تھا کہ ان لکڑیوں کو رگڑنے سے آگ نکل آتی، تو اس کو اسی کے لہجے میں سمجھایا جا رہا ہے کہ جب جو ذات گرامی ہری اور تر دو ٹہنیوں کو رگڑ سے آگ پیدا کر سکتی، جبکہ تر اور گیلا پن الگ چیز ہے اور آگ الگ چیز ہے، دونوں یہ اجتماعی ضدین ہیں۔ یعنی آگ ہے تو پانی نہیں ہوگا، پانی ہے تو آگ نہیں ہوگی، مگر وہ ذات جو پانی سے آگ کو پیدا کر دے، اس کے لیے ہڈیوں کو زندہ کر کے اٹھانا کیا بڑی بات ہے۔ چونکہ یہ وہ پیڑ وہ جانتا تھا، بخوبی جانتا تھا، ان پیڑوں کو کام میں بھی لاتا تھا، ان کو رگڑ کے آگ بھی جلاتا تھا، تو اس کی سمجھ میں بات ہے۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، اور تم اس سے خوب آگ استعمال بھی کرتے ہو، خوب اجالے بھی کرتے ہو۔ فرمایا أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، کہ زمین اور آسمان جب اس طاقت والے، قدرت والے نے جب ایک بار پیدا کر دیے تو کیا اس کی طرح دوسرے دوبارہ نہیں پیدا کر دے گا؟ بلا، کیوں نہیں، بالکل پیدا کر سکتا ہے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، کیونکہ وہ بہت علم والا، تخلیق کرنے والا خدا ہے۔ اور کیا شان ہے اس کی تخلیق کی، مٹی نہیں لانا پڑتی، پانی سے گوندنا نہیں پڑتا، چکے پہ رکھ کے اس کو گھمانا نہیں پڑتا، پتلے نہیں بنانا پڑتے۔ کیا شان ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کی شان تو یہ ہے پیدا کرنے کی، زمین، آسمان، ستارے، سورج، پہاڑ، چاند، جو بھی کچھ بنایا اس نے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی نقشہ نہیں بنا، نہ مشورہ ہوا، فرمایا ہو جا، ہو گیا۔ یہ زمین اور یہ پوری کائنات کی اوقات صرف اتنی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہو جا، اے کائنات بن جا، تو کائنات بن کے تیار ہو گئی۔ بس یہ شان ہے اس کی۔ فسبحان
سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں اللہ اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسا ہی عقیدہ رکھیں جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں۔ جب تک ہم زندہ رہیں اسلامی زندگی گزاریں، جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری میں زندگی گزاریں۔ جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے اسلوب میں عالمانہ طور پر تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔